لا الہ الا اللہ قلندروں کی اذان. مسا کے علاقے میں بنیادی سہولتوں کے زیر زمین پیچیدہ جال کے ارد گرد واقع داخلی راستے بڑی خوبصورتی سے سجائے گئے. لا الہ الا اللہ. اطراف کے راستوں پر گرینائٹ کا فرش کیا گیا، جبکہ صحن میں وہی ٹھنڈا سفید سنگ مرمر استعمال کیا گیا جو مطاف اور چھت کے علاقوں میں استعمال ہوا ہے. ہر غلام ایاز ہے. یہ وسیع و عریض صحن متعدد مقاصد پورے کرتا ہے. مسجد میں آنے اور باہر جانے کے راستے کے طور پر، شہر اور باہر سے آنے والوں کے لیے آرام کرنے کی جگہ کے طور پر، اور مسجد الحرام کی اضافی عمارت کے طور پر جہاں لوگ نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. تو نوازنے پہ صحن سے متصل کثیر سطحی وضو خانہ کمپلیکس تعمیر کیا گیا، جہاں عبادت گزاروں کو حفظان صحت کے مطابق اور آرام دہ طور پر پاک ہونے کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں. اس کمپلیکس میں 1440 غسل خانے، 1091 وضو خانے اور پانی پینے کے 162 نلکے ہیں. کرم کا کیا یہ سہولتیں اعلیٰ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ لاکھوں نمازیوں کے مستقل استعمال میں رہنے کے باوجود پائیدار ثابت ہیں. اللہ لا الہ الا اللہ. سن 1411 ہجری میں ماہ رمضان المبارک تک مسا، صحن اور چھت کا تمام علاقہ مکمل ہو چکا تھا اور اہل ایمان سے بھر گیا تھا. وہ تراویح اور تہجد کی نمازوں میں مصروف تھے، قیام، رکوع اور سجود میں دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کر رہے تھے، اس قدیم گھر کے سامنے جو اسلام کا قلب ہے. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا ایک طرف گراؤنڈ فلور تکمیل کے آخری مرحلے میں تھا اور دوسری طرف پہلی منزل کی تیاریاں پوری طرح جاری تھیں. الہ الا اللہ. لا اس کے ساتھ ہی منصوبے کا اگلا مرحلہ شروع ہوا. اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ. وادی فاطمہ مکہ مکرمہ کے نواح میں واقع ہے. یہاں دیسی سنگ مرمر کا وسیع ذخیرہ موجود ہے جس نے پہلی سعودی توسیع کے دوران بیرونی آرائش میں نمایاں کردار ادا کیا تھا. موجودہ منصوبے کے لیے ضروری تھا کہ پتھر تراشنے والی مشینوں کو زمین میں زیادہ گہرائی تک پہنچایا جائے تاکہ شاندار سنگ مرمر حاصل کیا جا سکے. سجود دراز ہے. سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو وادی فاطمہ سے 50 کلومیٹر دور جدہ کے نواح میں سعودی ماربل اینڈ گرینائٹ فیکٹری تک لایا گیا، جو مشرق وسطی میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی اور جدید ترین سہولت ہے. ناز ہے وہ تو ہی تو بندہ. یہاں سنگ مرمر کے سلیبس تیار کیے گئے، انہیں کاٹا گیا اور پالش کی گئی
تاکہ اس کے فطری حسن کو جلا بخشی جا سکے۔ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ اول مکہ مکرمہ میں اس خوبصورت سنگ مرمر کو توسیعی منصوبے میں مطلوبہ مقامات پر نصب کرنے کا عمل جاری رہا۔ باطن و ظاہر ہے اللہ، جسم میں جام باب فہد پر 89 میٹر بلند 2 مینار تیاری کے آخری مراحل میں تھے۔ یہ مینار مسجد کے موجودہ 7 میناروں سے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ حق لا الہ الا اللہ۔ مسجد کے 82,000 مربع میٹر پورے توسیعی حصے میں اعلیٰ قسم کا کرارا سنگ مرمر بچھایا گیا۔ مسجد کے مربع نما دائرے کی شکل کے معاون ستونوں میں بھی کرارا سنگ مرمر استعمال کیا گیا۔ پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی جو ٹھہرا۔ سفید فائسہ سنگ مرمر کو نئے توسیع منصوبے میں چھت کے وسیع علاقے میں بچھایا گیا، جہاں 40,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد الحرام کی توسیع کے منصوبے کی اہم بات اس کے 3 بڑے گنبد ہیں، جن میں سے ہر ایک کا قطر 15 میٹر اور لمبائی 13 میٹر ہے۔ حق لا الہ۔ ہنگامی صورتحال سمیت تمام اوقات میں بجلی کی فراہمی کے بنیادی نظام کو یقینی بنانے والا ایک نیا سسٹم نصب کیا گیا۔ مسجد الحرام میں مین الیکٹریکل گریڈ سے بجلی فیل ہونے کی صورت میں بیٹری سے چلنے والے یونٹوں کی مدد سے بغیر کسی خلل کے بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے، جو مسجد میں مختلف مقامات پر نصب ہیں۔ یہ یونٹ ایسکیلیٹر، ساؤنڈ سسٹم اور فائر الارم کو عبوری طور پر بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ضروری لائٹوں کے لیے بجلی فراہم کریں گے جب تک خودان کے مقام پر ایک نیا سٹینڈ بائی پاور پلانٹ کام شروع نہ کر دے۔ اس 32 میگا واٹ کی سہولت سے حاصل ہونے والی بجلی مکمل طور پر مسجد الحرام کے لیے ہے۔ یوں تمام ضروری خدمات اپنا کام کبھی بند نہیں کر سکیں گی۔ ایسکیلیٹرز کی 2 اضافی عمارتیں بھی نئی توسیع کا حصہ بنی۔ سجدے بھی کیے۔ مکہ مکرمہ کی شدید گرمی ہمیشہ سے عازمین حج کے لیے پریشان کن رہی، اس لیے خادم حرمین شریفین نے فرمان جاری کیا کہ مسجد الحرام میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم نصب کیا جائے جو نئی توسیع شدہ عمارت کو ٹھنڈا رکھے۔ یہ سسٹم 6 منزلہ عمارت میں واقع ہے، جسے سینٹرل اسٹیشن کہا جاتا ہے۔ سینٹرل اسٹیشن میں کولنگ کا جدید نظام موجود ہے، جس میں بالآخر 104 چلنگ یونٹس شامل کر دیے جائیں گے، جن میں تقریباً 38,500 ٹن کی کولنگ کی گنجائش ہوگی، جو مسجد الحرام تک انسولیٹڈ پائپوں کی مدد سے پہنچائی جاتی ہے۔ تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں۔ چونکہ یہ پلانٹ رہائشی ضلع میں واقع ہے، اس لیے عمارت میں زبردست ساؤنڈ پروفنگ کی گئی ہے، جو شور کو مناسب حد تک کم کرتی ہے۔ 450 میٹر کی سرنگ کے ذریعے ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ پائپ ٹھنڈا پانی مسجد الحرام تک لے جاتے ہیں اور دوبارہ یک بستہ کرنے کے لیے پانی کو واپس لاتے ہیں۔ زندگی نام ہے۔ توسیع کے کام کے دوران یہ پائپ ذیلی زمین دوز حصوں سے گزرتے تھے۔ پانی کو سیکنڈری پائپوں کے ذریعے ایئر ہینڈلنگ یونٹ میں پمپ کیا جاتا، جو بالائی زمین دوز سطح میں واقع تھے۔ چھوٹے سائز میں یہ ایئر ہینڈلنگ یونٹ
اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان میں بے شمار خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان میں سب سے اہم خصوصیت ڈکٹنگ نیٹ ورک کے ذریعے زیادہ دباؤ پر سرد ہوا کو پمپ کرنے کی گنجائش ہے تاکہ مطاف کے گرد واقع محراب دار راہداریوں کے ذریعے مسجد میں داخل ہونے والی گرم ہوا کو باہر دھکیلا جا سکے۔ زمانے کو دیے جا